کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے، گانے کے ذریعے اناؤنسمنٹ۔ یہاں پر حضور نے یہ شعر پڑھا، اب کوئی ہے مائی کا لال جو کہے حضور نے شعر گایا، حضور نے گانا گایا؟ میرا خود نکاح مسجد میں ہوا ہے، تو مسجد کے اندر تم گانا بجا نہیں سکو گے، اگر بجاؤ گے تو لوگ تمہیں بجاتے بجاتے جو ہے نا مسجد سے باہر نکال دیں گے۔ اور خدا نہ خواستہ کوئی فرشتہ آ جائے کہ ہاتھوں اللہ رکھو، تو ہم تو کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ بیٹا جس دن فرشتہ آیا نا تینوں پتہ نہیں لگنا، تینوں لگ پتہ جانا ہے۔ تو حضرت صاحب یہاں پر آپ کو کیا کتا سونگ گیا تھا؟ آپ کو مسئلہ بھول گیا تھا؟ یہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہے، اسی لیے کہتا ہوں مرزا کا وہ بیان اور تھا، یہ بیان اور۔ اگر مرزا صاحب کا معنی لیا جائے تو یہاں معنی یہ ہونا چاہیے کہ جو سحری نہ کھائے وہ یہودی ہو جائے گا، نصرانی ہو جائے گا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی قرآن و حدیث میں منمانیاں اور چالاکیاں لیے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ مرزا صاحب نیو جنریشن کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے جو ہیں وہ تلاش کرتے ہی رہتے ہیں۔ اس بار انہوں نے ایک نیا مسئلہ لانچ کیا ہے تاکہ نیو جنریشن جو ہے وہ بھاگ کر ان کی طرف آئے اور ان کے گلے لگ جائے کہ مرزا صاحب آپ نے تو ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ مرزا صاحب اس مرتبہ گانوں کے اوپر اپنی تباہ آزمائی کر رہے ہیں، جن کا پبلک میں نہیں پتا کہ ان کی دو تین ہے، لیکن خفیہ شادیاں ہیں ان کی۔ کسی کے لاہور شادی میں ہے، تو کسی اسلام کی کی روح سے تو زنا ہے جی، تو زنا ہے جی، تو زنا ہے جی، کیونکہ شادی جی بالکل شادی تو اعلانیہ ہوتی ہے۔ جامعہ ترمذی میں سنن ابن ماجہ میں یہاں تک حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے، گانے کے ذریعے اناؤنسمنٹ، یعنی اب اناؤنسمنٹ ہوئی نہیں ہے تو وہ چھپی دوستی تو اسلام میں حرام ہے۔ آپ سورۃ النساء پڑھ لیں۔ غلط سلط ترجمہ کر کے یہ اس مسئلے کو سیدھا کرنا چاہ رہا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانا چاہ رہا ہے کہ گانے باجے جو ہیں یہ بالکل حلال ہیں، بلکہ نکاح کا دار و مدار ہی گانے کے اوپر ہے۔ اگر گانا نہیں ہوگا نکاح حلال بھی نہیں ہوگا۔ تو نوجوانوں کا لو بھائی مسئلہ ہی حل۔ اب جو ہم یہ کانوں میں ٹوٹیاں لگا کر جو ہے نا وہ پورا دن گانے سنتے ہیں، مرزا صاحب نے تو حدیث کی روح سے بلکہ قرآن کی آیت کا ریفرنس بھی دے رہے ہیں، تو اب وہ تو جا کے انہوں نے دیکھنا نہیں ہے کہ قرآن میں کیا آیا ہے، حدیث پاک میں کیا الفاظ ہیں، وہ انہوں نے نہیں دیکھنا اور اندھی تقلید مرزا صاحب کی کرنی ہے اور آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے جہنم کا رستہ لینا ہے۔ حالانکہ یہ شخص انتہائی دجل فریبی کے ساتھ کام لیتا ہوا اس حدیث پاک کا ترجمہ کر رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ حدیث پاک بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کا ترجمہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن چونکہ ہمارا اصول ہے انہی کی جوتی اور انہی کی بوتھی، اس سے پہلے ہم مسئلہ حل کریں گے۔ ایک منٹ میں سوال اپنا ذرا پورا کر لوں کہ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پراپر نکاح کیا گواہان کی موجودگی میں، لیکن رجسٹرڈ نہیں کروایا ہوا، ڈاکومنٹیشن کوئی نہیں، وہ کہتا بھائی جی زنا ہے۔ دیکھیں جی اس بندے نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا کہ حضرت میں سوال دہرا دیتا ہوں، آپ کو شاید غلط فہمی ہو گئی ہے، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آپ زنا کہی جا رہے ہیں، میں مسئلہ آپ کو دوبارہ سے پوچھ لیتا ہوں۔ تو اس نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت کوئی بندہ گواہان کی موجودگی کے اندر نکاح کرتا ہے بس رجسٹریشن نہیں کرواتا تو اس کا نکاح کیا ہوگا؟ تو فوراً اس نے الفاظ بولے کہ زنا ہوگا۔ یہ مرزا صاحب کا بالکل واضح بیان ہے اور اس کے اندر کوئی سلپ آف ٹنگ نہیں ہوئی، یہ بندہ بڑے ہوش و حواس سے آنکھیں پھاڑ کر یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے اور یہ اس نے ایک انٹرویو میں نہیں کئی انٹرویوز میں اس نے یہ مسئلہ ببانگے دوہل بیان کیا ہے۔ اب اس ویڈیو سے دو مسئلے معلوم ہوئے جو مرزا صاحب کے نزدیک اس طرح کے لازم ہیں، اگر وہ مسئلے نہیں ہوں گے تو نکاح حلال نہیں بلکہ حرام ہو جائے گا، اور حرام ہی نہیں زنا کا اس کے اوپر لیبل لگے گا۔ تو وہ کون سے ہیں جی؟ کہ گانا بجایا جائے، اگر گانا نہیں ہے تو وہ نکاح زنا ہے اور حرام ہے۔ دوسرے نمبر پر رجسٹریشن ہونی چاہیے، اگر نکاح کی رجسٹریشن نہیں ہے تو وہ نکاح حرام ہے، زنا ہے۔ یہ دونوں مسئلے اپنے ذہن میں رکھیے گا اور اب آگے چلیں، دیکھیں کس چیز کو مزید پختہ کر رہے ہیں۔ اگر میں چھپ کے کرنا چاہ رہا ہوں اور میں نہیں بتا رہا اور شرعی طریقے سے میں نے شادی کی ہے تو نہیں، وہ شرعی شادی ہی نہیں ہے نا۔ کیسے؟ وہ اس لیے کہ جامعہ ترمذی میں اور سنن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے اور اعلان کا ہے، کہ گانا جب تک نہیں ہوگا تب تک نکاح حلال نہیں ہوگا۔ اور اس میں جامع ترمذی کی اور ابن ماجہ کی حدیث پاک جو ہے وہ نقل کی، اس کے بھی ہم آپ کو معنی بیان کریں گے، لیکن ابھی تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ گانا فی نفسی درست ہے، صحیح بخاری میں اما عائشہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے گانے والی کیوں نہیں بھیجی شادی کے موقع کے اوپر۔ اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال نکاح میں اور غیر حلال نکاح میں فرق گانے کا ہے، جس نکاح میں گانا ہو وہ حلال ہے جی، یہ پسندیدہ ہے، یہ پسندیدہ ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ مرنے سے پہلے اے اسٹوڈنٹ
कर ली इस पे गौर, मिर्जा का वो बयान और था, ये बयान और। यहां पर हजरत साहब अपने मौकिफ से 2 कदम पीछे हट गए हैं कि देखें जी, जो गाना है ये पसंदीदा है। जो पसंदीदा के अल्फाज होते हैं इसके अंदर ये फर्ज वाजिब वाले अल्फाज नहीं आते, क्योंकि पसंदीदा के अंदर है कि जी मुस्तहब है, मुस्तहसन है, कि अच्छा है ऐसा कर लिया जाए, ये जरूरी नहीं है। यहां पर एक और वजाहत करता चलूं कि लफ्ज गाना ये हमारे उर्फ में किस एतबार से मुस्तामल है, इसका क्या माना लिया जाता है, इससे क्या मुराद ली जाती है, वो हम आपको बता देते हैं कि जब भी कोई लफ्ज बोला जाए तो उर्फ में जो उसके मानी होते हैं, जो लोग उससे समझते हैं, वैसे ही उस पर अहकाम भी लागू होते हैं। मिसाल देता हूं कि कोई शख्स कहे कि मिर्जा साहब फिल्म देख कर आए हैं, तो लोग कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये दीनदार बंदा होकर सर पर इमामा रखकर चेहरे पर दाढ़ी रख के फिल्म देख के आया है। तो साथ वाले ने कहा और नहीं, ये गामदी साहब की फिल्म देखकर आ रहे हैं, तो सुनने वाला कहेगा वो ये गामदी साहब की फिल्म नहीं है, गामदी साहब का बयान सुनकर आ रहे हैं। ये कहो फिल्म तो वो बुरी चीज होती है, फिल्म तो हराम है देखना, उसके अंदर म्यूजिक होता है, उसके अंदर बेहयाई होती है, वो ये कहेगा। क्यों कि अगरचे लफ्ज फिल्म जो है, ये जो भी कैमरे से चीज रिकॉर्ड की जाती है और बाद में पर्दे पर दिखाई जाती है, स्क्रीन पर दिखाई जाती है, उसको फिल्माना ही कहते हैं और उसको फिल्म ही कहा जाता है। लेकिन ये लुग़वी एतबार से है, उर्फ के एतबार से, लोगों के अंदर बोल चाल के एतबार से फिल्म उसी को कहा जाता है जिसमें बेहयाई हो, बेपर्दगी हो और फौश बातें हों और गंदी चीजें हों। मजहबी बातों को, मजहबी बयानात को कभी भी फिल्म नहीं कहा जाता, बल्कि उसको वीडियो कहा जाता है, बयान कहा जाता है। इसी तरह गाने का लफ्ज जब भी बोला जाएगा, जैसे कहा जाता है उस्ताद जी ये गाने सुन रहा था, तो उस्ताद उसको मारने लग जाए, ओ जी गाने से मुराद तो मैं नात ले रहा हूं, तो अब उस्ताद उसको मारेगा कि तुमने कब से गाने से मुराद नात ले लिया। और अगर आजान कोई पढ़ रहा हो तो कोई शख्स भी, जाहिल से जाहिल शख्स, मिर्जा साहब की बात नहीं कर रहा, जाहिल से जाहिल शख्स भी ये नहीं कहता ओ यार बड़ा सोना गांदा ही हो यार। और इसी तरह कोई तिलावत कर रहा हो तो कोई कहे ओ यार बड़ा सोना गांदा है जी, और नात पढ़ रहा हो बड़ा सोना गांदा है जी, उसको कहा जाता है कि ये नात पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, आजान दे रहा है, ये जुमले बोले जाते हैं। तो मिर्जा साहब ने यहां पर जगह बजगह लफ्ज गाना इस्तेमाल किया है, जिससे मुतबादिर इलल फहम वही मानी होंगे जो हमारे उर्फ में लिए जाते हैं, और इस पर इसी एतबार से हुक्म लगेगा। अब आगे भी सुनिएगा कि हजरत साहब कैसी कलाबाजियां खाते हैं। मैंने बता दिया ना मेरे भाई। अब यहां पर इनसे सवाल हो रहा है कि जी निकाह का सुन्नत तरीका क्या है, किस एतबार से निकाह किया जाता है। अब यहां पर भी हजरत साहब की ही जूती है, हजरत साहब की बूथी है, कबूल फरमा लें। सुन्नत तरीके में तो फिर मैंने आपको बता दिया कि सुन्नत तरीके में तो फिर गाड़ी भी नहीं होगी और वो चीजें भी नहीं होगी, ये सारी की सारी चीजें कल्चरल हैं। और बाद लोग सेरा मंदी को भी कहते हैं सुन्नत नहीं है, ये तो इसका तो ताल्लुक ही नहीं है ना। सुन्नत के साथ सिर्फ इस चीज का ताल्लुक है कि निकाह का खुतबा होगा और इजाबो कबूल होगा हक महर की एवज, गवाहों की मौजूदगी में। इसके अलावा जितने मामलात हैं, बरातियों को खाना खिलाना, ये कल्चरल चीज है। मेरा सवाल है मिर्जा साहब से, मिर्जा साहब अगर गाना ये हलाल और हराम के दरमियान फर्क है और गाने के बगैर निकाह हराम ही होगा, रजिस्ट्रेशन के बगैर निकाह हराम ही होगा, तो आपको यहां पर 4 चीजों पर इक्तिफा नहीं करना चाहिए था, बल्कि आपको बताना चाहिए था खुतबा भी हो, इजाबो कबूल भी हो, गवाहान भी हो, महर भी हो और गाने बजाने वाले भी हो और उसके बाद रजिस्ट्रेशन भी हो। ये 6 चीजें होंगी तो निकाह हलाल होगा। अगर ये 6 चीजें नहीं होंगी तो निकाह हलाल नहीं होगा। बल्कि आपके नजदीक तो निकाह के गवाहान से भी ज्यादा जरूरी रजिस्ट्रेशन है। जैसे उसने पीछे कहा था जी गवाहों की मौजूदगी में किया है, नहीं जी जिना है, माज अल्लाह उसको भी तुमने जिना करार दे दिया। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं थी और यहां पर तुम्हें निकाह का मसला नहीं पता था। अब आगे देखें, फिर से हजरत साहब निकाह के सुन्नत तरीके का मसला बता रहे हैं। ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, इसीलिए कहता हूं मिर्जा का वो बयान और था, ये बयान और। क्या आदमी अपना निकाह खुद पढ़वा सकता है? पढ़ सकता है, हाँ जी पढ़ सकता है, क्यों नहीं पढ़ सकता, लेकिन गवाहों की मौजूदगी जरूरी है जो गवाही दें कि ये मियाँ बीवी हैं, और हक महर भी होना चाहिए, तो पढ़े खुद। इसी तरीके से इमाम मस्जिद इकामत खुद भी कह सकते। तो मिर्जा साहब यहां पर आपने क्यों नहीं बयान किया कि रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है और गाना बाजा भी जरूरी है? निकाह पढ़ाने का मुकम्मल तरीका रेफरेंस के साथ बता दे, कोई तफसीलात नहीं है। कंसर्न लोग जो कर रहे हैं काम
ان سے آپ رابطہ کریں, بڑے اچھے طریقے سے وہ کر رہے ہیں کام, بڑے اچھے طریقے سے وہ کر رہے ہیں کام. دیکھیں جی, یہاں پر سوال ہوا ہے کہ نکاح پڑھانے کا طریقہ کار کیا ہے. تو اس نے کہا کہ جو عمومی طور پر نکاح پڑھا رہے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے پڑھا رہے ہیں. حالانکہ مرزا صاحب باخوبی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو عمومی طور پر علماء اور مولوی حضرات نکاح پڑھاتے ہیں اس وقت نہ ڈول ڈمکا ہوتا ہے, نہ کوئی گانا باجا ہوتا ہے, اور کئی صورتوں میں اس وقت رجسٹریشن بھی نہیں ہوتی. تو مرزا صاحب کے بقول وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور پچھلے بیان کے مطابق وہ حرام کر رہے ہیں, اور ایک جگہ حرام بھی ہو گیا, ایک ہی جگہ حلال ہو گیا. اور مرزا صاحب کون سا موقف اختیار کرو گے, یہ لوگ اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں؟ تمہارے مطابق تو دو اہم چیزیں رہ رہی ہیں, وہ ہیں گانا باجا اور رجسٹریشن. اب دونوں چیزیں رہ گئی تو بقول تمہارے یہ زنا ہے, اور زنا کو اچھا کہنے والا خود کیا ہوتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کچھ چیزیں قانوناً ہیں اور کچھ شرعی اعتبار سے. شرعی اعتبار سے تو لڑکی کے لیے ولی کی اجازت اور حق مہر کے عوض گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہوگا. خطبہ نکاح جو بھی کسی کو آتا ہے وہ پڑھ لے, وہ سنت ہے, وہ نکاح کی ضروریات میں سے نہیں ہے. اور مرزا صاحب نے پتہ لگا ضروریات بھی بتا دی اور جو چیزیں ضروری نہیں تھی وہ بھی بتا دی, لیکن نہیں بتایا تو وہ مسئلہ نہیں بتایا جو اب ان کو شیطان نے الہام کیا ہے, جو اب ان کے شیطان نے کان میں ان کو پھونکا ہے کہ اوئے گانے باجے کو حلال قرار دینا ہے نا تو اس انداز سے قرار دے دو. 3 ویڈیوز لگا کر یہاں بتا دیا کہ مرزا صاحب کا پہلے وہی موقف تھا جو مسلمانوں کا عمومی طور پر ہے, لیکن اب چونکہ یہ گمراہی کے اس نہج پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ اب ان کو حرام چیزوں کو بھی حلال کرنے کا بڑا شوق ہے. اور وہ کیوں ہے شوق کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے کہ آپ نے قرب قیامت کی خبر دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایک قوم ایسی آئے گی جو زنا کو حلال قرار دے گی, ریشم کے کپڑوں کو حلال قرار دے گی, اور اسی طرح گانے باجے کے آلات کو بھی حلال قرار دے گی. یہ مرزا صاحب اسی قوم میں سے ہیں کہ جو ان تمام چیزوں میں سے ابھی انہوں نے ایک سٹیپ اٹھایا ہے اور گانوں کو حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا. جس طرح مسجد میں بعض کا لوگ نکاح کرواتے ہیں تو عورت کو مسجد لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی طرف سے ایک وکیل چلا جائے گا. صرف سرمنی ہو رہی ہے کہیں پہ مسجد کے اندر, پھر ویڈنگ ہال تو پھر بھی آپ کو چاہیے, کیونکہ آج کل نکاح جب علادہ کیا جاتا ہے تو کھانا اس نکاح پہ بھی دینا ہوتا ہے, تو مسجد میں تو آپ لوگوں کو کھانا دینے سے رہے. تو یہاں پر آپ کو تڑپ جانا چاہیے تھا کہ اوے مسجد کے اندر نکاح نہیں کروانا, کیونکہ مسجد کے اندر اگر نکاح کرواؤ گے تو نکاح کے اندر ضروری جو چیز ہے وہ ہے گانا بجانا. تو مسجد کے اندر تم گانا بجا نہیں سکو گے, اگر بجاؤ گے تو لوگ تمہیں بجاتے بجاتے جو ہے نا مسجد سے باہر نکال دیں گے. تو اس لیے مسجد کے باہر ہی نکاح کیا کرو, مسجد کے اندر نکاح نہ کیا کرو. ویڈنگ ہال اس لیے کہ جو ہی یہاں نکاح ہوگا فوراً بھاگ کے ادھر گھسیں گے اور فوراً ڈھول ڈمکا ہوگا, اور مرزا صاحب بھی جو ہے نا وہ تال پر تال لے کر ناچیں گے اور جو ہے نا گائیں گے, سارے معاملات کریں گے تاکہ نکاح تو حلال ہو. لیکن یہاں پر فوراً بولے وہ جی کھانا کھلانا, چونکہ مسجد میں تو آپ کھانا کھلا نہیں سکتے. تو حضرت صاحب یہاں پر آپ کو کیا کتا سونگ گیا تھا, آپ کو مسئلہ بھول گیا تھا؟ میرا خود نکاح مسجد میں ہوا ہے, میرا خود نکاح مسجد میں ہوا ہے, میرا خود نکاح مسجد میں ہوا ہے, لیکن کوئی ضروری نہیں کہ مسجد میں کیا جائے. اب مرزا صاحب 2 باتیں ہیں, یا تو آپ نے گانا باجا وہاں پر کیا ہے یا نہیں کیا. اگر گانا باجا وہاں پر آپ نے کیا ہے اور اہلیان جہلم نے آپ کا وہاں پر باجا بجا کر آپ کو باہر نہیں نکالا تو یہ ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم مسجد میں گانا بجاؤ اور